طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ طرف، یہ لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کچھ ابواب میں، بس اس کو بچوں کو بتانا ہے کہ طرف نہ پڑھیں، طرف پڑھیں، رے پر زبر کا خاص خیال رکھیں۔ سنسناہٹ، یہ ان الفاظ میں سے ہے جو جلدی جس کو کہتے ہیں کہ زبان پر نہیں چڑھتے۔ اس میں خاص حرف جس کے اعراب کا خیال رکھنا پڑے گا وہ ہے دوسرا سین جس پر زبر ہے، چونکہ روانی میں اس لفظ کو پڑھتے ہوئے لوگ سنس ناہٹ کہہ جاتے ہیں، یعنی دوسرے سین پر جزم استعمال کر جاتے ہیں۔ دوسرے سین پر زبر کو نمایاں کر کے پڑھا جائے گا، پھر ہی اسے درست تلفظ سمجھا جا سکتا ہے۔ سنسناہٹ، مٹی یا مٹی۔ محترم ٹیچر، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ میم کے اوپر زبر بھی دی گئی ہے اور اس کے نیچے زیر بھی دی گئی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسے کچھ الفاظ ہیں جن کے پہلے حرف پر زبر یا پیش بھی ہو سکتی ہے اور یا اس کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کے دو تلفظ مستعمل ہیں، یعنی درست ہے۔ اور اگر آپ لغت دیکھیں تو لغت میں آپ کو اس طرح کے الفاظ اسی طرح لکھے ہوئے ملیں گے، جس حرف پر دو قسم کے اعراب ہو سکتے ہیں وہ دونوں دیے گئے ہوں گے۔ مثلا اگر آپ یہ والا لفظ دیکھیں گے لغت میں تو مٹی یا مٹی کی میم پر زبر بھی ہوگی اور اس کے نیچے زیر بھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، مٹی بھی اور مٹی بھی۔ اور میں نے جیسے کہا کہ اور کچھ الفاظ ہے، جیسے زبان ہے، زبان کی زے کے اوپر آپ کو پیش بھی ملے گی لغت میں، اور اس کے اوپر آپ کو زبر بھی ملے گی، یعنی اس کو آپ زبان بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبان بھی۔ ٹھکانے، ٹھے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ عجب، جیم کو نمایاں کر کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا اور زور دے کر پڑھا جائے گا، عجب۔ پھدکنے، کچھ لوگ اس کو لاعلمی میں پھدکنے پڑھ جاتے ہیں، پھدکنے۔ چٹیل، ماجرا۔ اب یہ جو لفظ ہے ماجرا، اس میں جیم کے اوپر زبر ہے تو اس کو نمایاں کر کے پڑھنا ہے، یہ نہ لگے کہ آپ نے جیم کو جزم کے ساتھ پڑھ دیا ہے۔ یہ لفظ ماجرا نہیں ہوگا، ماجرا، ماجرا۔